بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل ایک خبر سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ شیئر ہوئی۔ خبر یہ ہے کہ ایک بزرگ جن کا کیس 18 سال عدالتوں میں چلتا رہا ہے، فائنلی سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ بزرگ اس فیصلے کو سن کے وہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی سپریم کورٹ کے احاطے کے اندر ہی۔ اب اس خبر کو لے کے کافی زیادہ تبصرے ہوئے، تنقید ہوئی پاکستانی جوڈیشل سسٹم کے اوپر۔ لیکن یہاں میں یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے جو 18 سال بعد ڈیسائیڈ ہوا، اور نہ ہی یہ پہلے بزرگ ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی۔ کتنے ہی بابے کیسز کے دوران دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، کتنے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ جوان ہو جاتے ہیں انہی کیسز کے دوران۔ خبر صرف یہ اس لیے بنی کہ ان بزرگوں کی ڈیتھ ہوئی اور وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر، اس لیے یہ خبر بنی ہے۔ ادروائز تو بزرگ مرتے رہتے ہیں اور کیسز چلتے رہتے ہیں، اور کیسز بھی کون سے جو زمینوں سے متعلق ہیں۔ زمینوں سے ہٹ کے جو کیسز ہوتے ہیں کرمنل نیچر کے یا فیملی نیچر کے، وہ کمپیریٹیولی جلدی ڈیسائیڈ ہوتے ہیں۔ لیکن جو دیوانی کیسز یعنی جو زمینوں کے کیسز ہیں، یہ آپ کو دیوانہ کرنے کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوتے ہیں۔ اب یہ خبر ہم نے پیج پہ بھی شیئر کی، جیو نیوز کی یہ خبر ہے، ادروائز تمام چینلز نے اس کو رپورٹ کیا۔ اب جناب میں آپ کے سامنے ایک کیس رکھتا ہوں جس کو میں نے سلیکٹ نہیں کیا۔ یہ کیس جو سپریم کورٹ کے لیٹسٹ فیصلے ہیں، جو بالکل یعنی ریسنٹلی اپلوڈ ہوئے ہیں، اس میں جناب یہ پہلا، دوسرا، تیسرا ان کو چھوڑ کے یہ چوتھے نمبر پہ فیصلہ ہے جس کو میں آپ کے سامنے اوپن کرتا ہوں۔ پہلے جو ہیں وہ ہیں کرمنل نیچر کے، یہ چوتھے نمبر پہ ہے جو دیوانی یعنی سول نیچر کا کیس ہے۔ اس کو اس لیے میں اوپن کر رہا ہوں۔ جناب اس کو آپ اوپن کریں، یہ 3-4 دن پہلے اپلوڈ ہوا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا یہ فیصلہ ہے۔ اس میں جو میں نے آپ کو دکھانی ہے چیز وہ یہ ہے کہ آپ اس کے یہ پیراگراف نمبر 2 پہ آ جائیں۔ The necessary facts giving rise to this list are that in 1979, the predecessor in interest of the appellants, Sher Zaman, filed a suit for declaration۔ 1979 میں یہ کیس دائر ہوا ہے۔ 1979 یعنی 21 سال آپ پچھلی صدی کے شامل کر لیں، 22 سال آپ اس صدی کے شامل کر لیں، ٹوٹل ہو گئے 43 ایئرس۔ 43 سال لگے ہیں اس کیس کو فائنلی ڈیسائیڈ ہوتے ہوئے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اگر کسی وکیل صاحب نے 27 سال کی عمر میں یہ کیس لیا ہو تو اب وہ 70 سال کے ہو چکے ہیں۔ یہ میں صرف ایک بتانے کے لیے 43 سال کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ وہ وکیل صاحب جو بالکل فریش ہوں گے، وکالت شروع کی ہوگی تو وہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے اسی ایک کیس کے دوران۔ اسی کیس کے دوران جج صاحب وہ جج بنے بھی ہوں گے اور وہ ریٹائر ہو کے وہ رخصت بھی ہو گئے ہوں گے، کہ 43 سال تو کسی کی بھی ایز سچ سروس نہیں ہوتی۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں، میں اگین یہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ یہ میں نے کیس کچھ سلیکٹ نہیں کیا، یہ رینڈملی جو سب سے پہلا کیس ہے وہ میں آپ کے سامنے میں نے آپ کو اوپن کر کے دکھایا ہے۔ اب اس میں قصور کس کا ہے؟ عدالتوں کا قصور ہے، وکیلوں کا قصور ہے، ان پارٹیز کا قصور ہے، وہ آپ کسی کا بھی نکال لیں، یا اوورآل جوڈیشل سسٹم کا قصور ہے۔ بہرحال قصور جس کا بھی ہے، لیکن 43 سال تو لگ گئے۔ اب 43 سال بعد اگر آپ کو انصاف ملتا ہے تو اس پہ ہماری عدالتیں ہمیں بتاتی ہیں، ہمارا قانون ہی ہمیں بتاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، کہ انصاف اگر آپ کو دیر سے ملا ہے تو پھر آپ یہی سمجھ لیں کہ آپ کو انصاف ملا ہی نہیں ہے۔ اب میرا خیال ہے 43 سال یہ دیر نہیں ہے، یہ بہت زیادہ دیر ہے۔ آپ کو 4 سال بعد بھی ملے تو وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو دیر سے مل رہا ہے، اور 43 سال تو وہ تو ٹو مچ ہے۔ لیکن ہمارے ادھر ایسا ہی ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مقدمہ زمینوں کا وہ 43 سال بعد ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے، ارلی بھی ہوتے ہیں، جیسے وہ بزرگوں کا 18 سال بعد ہوا۔ لیکن یہ پارٹیز کے اوپر ہوتا ہے، جو خاص طور پہ پارٹی غلط ہوتی ہے وہ اس کو پرولونگ کرتی جاتی ہے اور کیس کو چلاتی جاتی ہے، اور ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ وہ اس کو اجازت دیتا ہے، قانون میں گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اس کو جتنا پرولونگ کرتا جائے، کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔
ابھی ایک رپورٹ آئی تھی 2021 میں کہ جس میں پاکستان کو ایک ادارے نے، ایک انٹرنیشنل ادارہ تھا جو جسٹس سسٹم پہ بات کرتا ہے، تو اس نے پاکستان کو رکھا 130 نمبر پہ، 139 میں سے 130 نمبر پہ۔ اب بات تو یہ پرانی ہو گئی تھی، لیکن ابھی جو عمران خان کا کیس آیا ہے، جس میں عمران خان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو کیس اس کا ہائی کورٹ میں چلا ہے، اس میں یہ بات دوبارہ ڈسکس ہوئی کہ یہ 130 نمبر پہ جو پاکستان کو رکھا گیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس کو لے کر بھی یہ جولائی میں پاکستان میں ایک لا اینڈ جسٹس کمیشن، ایک ادارہ ہے جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی شامل ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز شامل ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ کے جسٹس شامل ہیں، اٹارنی جنرلز شامل ہیں، پھر لا منسٹری ہے۔ تو ان تمام نے اس رپورٹ کو، جس میں پاکستان کو 130 نمبر پہ رکھا گیا، اس کو کویسچن کیا اور یہ کہا کہ یہ غلط طریقے سے یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے اور پاکستان اس کو تسلیم نہیں کرتا، کہ یہ جو ہمیں 130 نمبر پہ کہا گیا، ہمارا جسٹس سسٹم یعنی اتنا برا نہیں ہے کہ اس کو یہاں رکھا جائے۔ اب آبویسلی جو ہماری جوڈیشری ہے، یا جو اوورال اس کے جتنے بھی ذیلی ادارے ہیں، وہ تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ گو کہ ہماری جو عوام ہے، انہوں نے تو اس کو ہائی لائٹ کیا اور اس کو شیئر کیا، ان کا تو شیئر کرنا ہی بتاتا ہے کہ وہ جیسے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اور ایکسیپٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے کیسز سامنے آئیں گے، 43 ایئرس کے بعد فیصلہ آپ کو ملے گا، تو پھر تو اعتماد تو اٹھے گا ہی۔ لیکن اگین ہم عدالتوں پہ زیادہ بات بھی نہیں کر سکتے، اور تنقید تو خیر کر ہی نہیں سکتے، اور اگر تنقید کریں تو آپ کو اس کے کانسیکوینسز وہ بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اب یہ جو بائی دا وے رپورٹ ہے جس میں پاکستان کو 130 نمبر پہ رکھا گیا، یہ اپنی جگہ دیکھنے والی ہے کہ انہوں نے کون سے پیرامیٹرز تھے جن کی بیس پہ انہوں نے پاکستان کو 130 نمبر پہ رکھا۔ وہ بھی میں کہیں یہاں ڈسکس کروں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے کیا کرائیٹیریا بنایا ہے، کیسے انہوں نے پاکستان کو 130 پہ رکھا ہے، اور ہمارے جو نیبرز ہیں، جس میں انڈیا بھی ہو گیا، آگے چلے جائیں بنگلہ دیش ہو گیا، اسی طریقے سے سری لنکا ہے، افغانستان، ایران، تو ان کو کہاں رکھا گیا ہے، اور جو پہلے نمبر پہ آئے ہیں تو کیا ریزن ہے کہ ان کو پہلے نمبروں میں شامل کیا گیا ہے۔ تو وہ تو چلیں کہیں اس رپورٹ کو سامنے رکھ کے اس پہ بات ہوگی۔ البتہ یہاں اس خبر کو میں نے بیسیکلی ڈسکس کرنا تھا کیونکہ بہت سے چینلز پہ یہ ڈسکس ہوئی، سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ڈسکس ہوئی، تو اس میں بتانا تھا کہ یہ کوئی اکلوتا کیس نہیں ہے جس میں کوئی بزرگ گئے ہیں، بڑے بابے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنے کیسز کے دوران، لیکن ان کا ذکر اس لیے نہیں آتا کہ وہ سپریم کورٹ کے احاطے میں نہیں مرتے، وہ اپنے گھروں میں یا ہاسپٹلس میں مرتے ہیں۔ اب یہ بھی جو کیس ہے جو بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو اس میں بھی جو اوریجنل پارٹیز تھیں، جیسے یہ لکھا ہے دادو خان ڈیسیزڈ، یعنی یہ فوت ہو چکے ہیں، اور یعنی جو اوریجنل جس نے کیس کیا تھا یا جس کے خلاف اوریجنلی کیس ہوا ہوگا، اسی طریقے سے جو اس میں رسپونڈنٹس ہیں، تو وہ بھی جو اوریجنلی ڈیفینڈنٹس وغیرہ یا پلانٹیفس ہوں گے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی جنہوں نے 43 سال پہلے کیس کیا، اب ان کے یہ وارثان ہیں آگے جو اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ جناب اس خبر پہ جہاں بہت سے لوگوں نے تبصرہ کیا، تو میں نے بھی اس پہ مختصر بات کر دی کہ یہ پاکستانی سسٹم کے اندر ایک روٹین کا کیس ہے، لہٰذا جو لوگ اس خبر کو لے کے زیادہ پریشان ہیں، تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے ہی بابے مرے اور کتنے ہی آگے مریں گے اپنے کیسز میں۔